بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل، ہمارا سوشل میڈیا۔ ایک کنٹروورسی ہے، ایک تنازع ہے۔ ابصار عالم اور عمران ریاض دونوں جانے پہچانے نام ہیں، اور جو تنازع ہے وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے، اس لیے وہ ریلیونٹ ہو گیا۔ اور ادروائز تو دو انڈیویجولز کا جھگڑا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن اس جھگڑے کی جو بنیاد ہے، جو وجہ ہے، وہ اس میں سارا پاکستان جھلس رہا ہے۔ عمران ریاض ایک آزاد صحافی ہے، اور پچھلے کئی مہینوں سے، سالوں سے وہ صحافت کر رہا ہے جو حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یہاں پہ جو اشرافیہ ہیں ان کو پسند نہیں ہے، ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں الیکشنز میں، فروری میں جو مینڈیٹ 8 فروری کو چوری کیا گیا، 9 مئی کا جو ڈرامہ رچا کے ایک بڑی ملک کی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی، کیسے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، لوگوں کو، ان کو جو انتخاب لڑنے والے تھے پی ٹی آئی کے لیے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ورکرز کے ساتھ کیا ہوا، گھروں میں گھس کے عورتوں کو کیسے مارا پیٹا گیا، وہ کھل کر بیان کر رہا ہے یہ۔ اور ایک پاکستان کے یعنی کوئی اور صحافی ایسا نہیں ہے جو اتنا طویل عرصے تک جس نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہوں، کوئی پرچہ بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو کہاں لے گئے ہیں، مہینوں کے حساب سے وہ رہا ہو، پھر اس کے بعد اس کو مختلف تھانوں میں ایف آئی آرز درج کر کے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کی یعنی اتنا اس کے ساتھ برا سلوک تھا کہ جب وہ آیا تھا کئی ماہ کی گمشدگی کے بعد تو بول نہیں پا رہا تھا، بولنے کی صلاحیت اس کی متاثر ہو گئی تھی، ہر چیز اپنی اس نے اپنے عوام کے لیے قربان کرنے کی اس نے کوشش کی۔ بہت اس پر اعتراضات بھی ہوئے، کچھ نے کہا جی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، کچھ نے کہا سیاسی ایجنٹ ہے، کچھ نے کچھ کہا، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پر آج بھی جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جہاں پہ وہ چیز سمجھتا ہے غلط ہے، وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ تو وہ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد میں 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اس کو سنتی ہے، اور وہ بتاتا ہے، وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے جتنے یوٹیوب سبسکرائبرز اس کے ہیں، شاید پاکستان میں کوئی بہت آنے والے وقتوں میں بہت عرصے تک اس کے نزدیک بھی نہ پہنچ سکے۔ دوسری جانب ابصار عالم صاحب ہیں، شریف خاندان کے لائل، وفادار، مفاد اٹھانے والے، پیمرا کے چیئرمین بھی رہے۔ میں آج سارا ان کا جو ہے، جتنا میں جانتا ہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ہوں مسلم اخبار میں، تو ان کے ساتھ میری شناسائی بھی ہے، تو میں وہ سب بیان کروں گا۔ لیکن میرا مقصد یہ دیکھیں، میں اس کو ذاتی لڑائی نہیں سمجھتا۔ ابصار عالم نے جو تنقید کی ہے عمران ریاض پر، وہ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی سیاہ کاریوں کو وہ بے نقاب کر رہا ہے، اور ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف۔ یا تو ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو یوٹیوبرز کہا جا رہا ہے، صحافیوں کو، مثلا میں ہوں، مجھے اب صحافی نہیں سمجھا جاتا، مجھے انفارمیشن کے کارڈ نہیں ملتے، میں اسمبلیوں میں نہیں جا سکتا، کسی جگہ پہ میں بلایا نہیں جاتا، مجھے کہتے ہیں یوٹیوبر ہے، اندر جانے بھی نہیں دیا جاتا بہت سارے اداروں کے۔ تو وہ یہ جو عمران ریاض وہ صحافی ہے جو اس وقت حق سچ کی بات کر رہا ہے، اور ابصار عالم جو ہیں، یہ بھائی صاحب جو ہیں، یہ ان قوتوں کے نمائندے ہیں، اور ان کی جو تنقید ہے عمران ریاض پر، وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ بیسیکلی ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ کیوں؟ لوگ ان کی بات پر یقین نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو عمران ریاض بات کر رہا ہے وہ ان کو سب کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ تو یہ پیمرا کے چیئرمین بھی رہے، وفاداریوں کا صلہ ملا انہیں۔ اچھا، اب ذرا کمپیریزن کر لیں۔ ابصار عالم وہ شخص ہے جس نے یہ کہا پورے پاکستان کے سامنے کیمرے آن کروا کے کہ میں اب چیئرمین بن رہا ہوں پیمرا کا، اور میں اب جب ریٹائر ہوں گا تو میں صحافی نہیں بنوں گا، میں اب سرکاری عہدہ میں نے لے لیا، میں صحافی نہیں بنوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں کیا ہے، نہ صرف صحافی بنا ہوا ہے زبردستی، بلکہ جس رعونت سے، جس تکبر سے وہ بات کرتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک خاتون
رپورٹر نے ان سے سوال کیا اور ان کی بات سے اس نے ڈس ایگری کیا تو یہ اسکرین پر اس کو دھمکیاں دینے لگ گئے ابصار عالم صاحب کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو تم کیا کہہ رہی ہو، تمہارا کیریئر اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں جی ہو سکتا ہے، کر لیں آپ متاثر۔ اب یہ سب سے پہلے تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ پیمرا کے چیئرمین بنے تو آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ جو پیمرا کی فائلز پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، اس میں سے کسی کی فائل سے بھی آپ ڈاکومنٹ نکالیں اور آپ گھر لے جائیں؟ آپ نے عمران ریاض پر الزام لگایا ہے پیمرا کے ایک لیٹر کی بنیاد بنا کے جو آپ کو اس لیے ملا کہ آپ پیمرا کے چیئرمین تھے، کہ جناب آپ نے وہ تو ایک کار چوری میں، یعنی عمران ریاض جو یوٹیوب سے کروڑوں روپے بناتا ہے وہ کار چوری میں ملوث ہوگا، اور ہمیشہ سے مین سٹریم جرنلسٹ وہ رہا ہے اور اینکر رہا ہے، پرائم ٹائم اینکر رہا ہے مختلف چینلز میں، اور کسی انکوائری میں اس کے خلاف کوئی بے ضابطگی اور کوئی بدعنوانی کا کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو آپ اس کی جو ایک حیثیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو متاثر کرنے کے لیے ابصار عالم صاحب حکومت کے بیہاف پر آ گئے ہیں۔ خود آپ کی بات پر کون یقین کرے گا؟ آپ نے جو یہ کیا کہ میں اخبار نویس نہیں بنوں گا اور آپ پیمرا کے چیئرمین بن گئے، تو آپ کے بارے میں تو پھر وہ جو ارشد شریف نے چلایا تھا ویڈیو بنا کے، اور اسی لیے بیچارے کو شہید بھی کر دیا گیا، کیونکہ وہ بھی یہ جو ساری اس طرح کی ابصار عالم طرح کی اکائیاں تھیں ان کو ایکسپوز کر رہا تھا۔ بہروپی ہے، آپ جرنلسٹ نہیں ہیں، آپ جرنلسٹ کے بہروپ میں آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جو نون لیگ کے ساتھ ہے، اور آپ دل و جان سے ان کی وفاداری نبھا رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ صحافیوں پر آپ تنقید کر رہے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے آپ کی کیا ویلیوز ہیں؟ وہ جارج شورو کا جو پروجیکٹ تھا فریڈم پروجیکٹ، جس میں ایک سب سے بڑا اس کا جو ایک آبجیکٹو تھا کہ جو گیز ہیں ان کے رائٹس دلوانا، پروٹیکٹ کرنا، اور وہ جو کنونشن بھی جو ہوا، وہ جو ساری آپ کی این جی او نے جس کے لیے آپ کام کر رہے تھے اس کو جو فنڈنگ ہوئی، تو آپ مجھے بتائیے یہ آپ کی اخلاقیات ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، میں کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہوں، کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہا، لیکن اور میرا اس سے میں کوئی آدمی اپنے گھر میں جو مرضی کرے وہ جانے، اس کا اللہ جانا اور ریاست جانے، لیکن بھیا آپ تو ایک چیز کو اس ملک میں جو غیر قانونی ہے آپ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ویلیوز ہیں، اور آپ عمران ریاض پر الزام لگا رہے ہیں اس لیے صرف کہ وہ حق سچ کی بات کر رہا ہے۔ آپ اتنی ہمت ہے آپ میں کریں نا، آپ کہہ رہے ہیں 4 دن تک آپ تکرار کرتے رہے گولی نہیں چلی، اور وہ جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں سپہ سالار کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے جو کیا اس ملک میں یہ اسلام آباد کے قابو کرنے کے لیے، اور وہاں سے یہ آ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو حکومت نے سب کچھ کیا، تو پھر کچھ تو ہوا ہے نا، اور آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ اس خاتون بیچاری کو، لڑکی کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جو آپ کام کرتے رہے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، میرے ساتھ بھی آپ مسلم اخبار میں کولیگ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے آپ وہاں پر، خیر چھوڑیں اس بات کو، میں اب نہیں جانا چاہتا اس لیول پر، لیکن یہ جو آپ نے الزام لگائے ہیں عمران ریاض پر، یہ بہت ہی آپ نے ایک ایسی گھٹیا حرکت کی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صحافیوں کے روپ میں آپ واقعی ایک بہروپی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے جو کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اور جو ہے مزید جو آپ لوگوں کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ گریدہ فاروقی صاحبہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہوگا، بڑی دبنگ اینکر ہیں وہ، ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہے، بڑی انویسٹیگیٹو انفارمیشن ہے ان کے پاس، شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی بتا سکتی ہیں وہ، اور آپ کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ بھی دنیا ٹی وی میں شاید رہی ہیں، آپ بھی رہے ہیں دنیا ٹی وی میں، یا شاید جیو میں تھے آپ، تو مطلب وہ جو ہے نا ان کے بارے میں ان کے پاس بہت انفارمیشن ہے، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ ان سے بھی جو ہمارے ویورز ہیں وہ لے سکتے ہیں ابصار عالم صاحب کے بارے میں جو انفارمیشن ہے۔ یاد ہے مجھے سارے جھگڑے جو ادھر ہوتے رہے جس پہ پولیس آتی رہی اور کیا کچھ ہوا، تو پنجابی میں اپنا ویلاگ ختم اس بات پہ کرتا ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں چند تے تھکنا منہ تے تھکنا۔ عمران ریاض کی حیثیت کو آپ متاثر نہیں کر سکتے۔ آپ کون ہیں
آپ کا کچا چھٹا کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں کر کے الزام لگا کے آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ اللہ نگہبان۔